ہم اس سمے وادی کشمیر میں ہیں اور جو قدیمی جامعہ مسجد ہے اس کے باہر ہیں. آج جمعہ کی نماز پہ میر وائز مولوی عمر فاروق جی نے جو ہے وہ پہلگام ٹیرر اٹیک کو لے کر بڑے کڑے الفاظوں میں مذمت کی. انہوں نے جو ہے وہ دعا بھی کی اور دعا بالخصوص ان کے لیے کی جو اس اٹیک میں زخمی ہوئے ہیں, جو انجرڈ ہیں, کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحتیاب کرے جلد از جلد. اور جو ہمارے عادل شاہ صاحب ہیں جو شہید ہوئے ہیں اس اٹیک میں, ان کے لیے بھی دعا کی. اور ساتھ ہی ساتھ جو 26 لوگ اس پہلگام ٹیرر اٹیک میں شہید ہوئے ہیں ان 26 لوگوں کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کے دکھ اور ان کے غم میں شامل ہونے کی بات بھی کی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ قدیمی جامعہ مسجد ہے سری نگر کی, اور آج جمعہ کی نماز تھی. کم و پیش ہم یہ مان کر چلیں کہ 1 مہینے کے بعد میر وائز عمر فاروق صاحب کو یہاں پہ جو ہے وہ اجازت دی گئی تاکہ وہ اس نماز میں شامل ہوں اور عوام کے ساتھ روبرو ہوں, بالخصوص پبلک سے بات کریں. اور اسی دوران میں انہوں نے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ صاف الفاظوں میں, کلیئر الفاظوں میں, دو ٹوک الفاظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلگام ٹیرر اٹیک ہے اس پہ مذمت کی. انہوں نے کہا کہ یہ انسانیت کا قتل ہے, یہ انسانیت کا قتل ہے, اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف مکمل طور پہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. جو بھی اس میں انوالو ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کو جو ہے وہ مکمل طور پہ لایا جائے. اور ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں وادی کشمیر کے جو اس وقت جن سے ہم بات چیت کریں گے. منظور صاحب آپ آئیں, آپ کے جن سے ہم بات بھی کریں گے. جاوید صاحب بھی ہیں, یہ یہاں پر ہیں, تو یہ بھی اس کے بڑے کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں. اور پورا کشمیر جو ہے وہ پہلگام ٹیرر اٹیک کو کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرنا جانتا بھی ہے اور کر بھی رہا ہے. اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کیونکہ انسانیت کا قتل ہوا ہے. یہ پہلگام میں اٹیک نہیں ہوا بلکہ ہم لوگوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے, ہمارے دلوں پہ اٹیک ہوا ہے. جو ہوا ہے انتہائی غلط ہوا ہے, ہم اس کے بھرپور کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں. اور میر وائز جو ہمارے مولوی عمر فاروق جی ہیں وہ بھی اس کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں. میر وائز عمر فاروق نے آج جو ہے وہ نماز کے بعد بالکل دعا کی ان کے لیے جو وکٹمس ہیں, جو انجرڈ ہیں, اور بالخصوص میر وائز صاحب نے جو ہے وہ دو ٹوک الفاظوں میں اس اٹیک کو لے کر مذمت بھی کی ہے. بے شک آپ ایک یہاں کے لوکل جرنلسٹ ہیں, یہاں پہ کام کرتے ہیں, یہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں یہاں کے عام شہری؟ دیکھیے عامر بھائی, میں آپ کو بتا دوں کہ اتہاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جہاں پہ لوکل کشمیری پروٹیسٹ کیے ہیں. اور پروٹیسٹ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ جموں کشمیر میں جس طریقے سے حالات بنے ہیں, پہلگام اٹیک جس طریقے سے ہوا ہے, ان کلنگ کو نکارتے ہیں. ایک دن کا پورا ماتم تھا, جموں بند تھا, کشمیر بھی ساتھ ساتھ بند تھا, اور کالے جھنڈے جو ہے کشمیریوں نے اپنے گھر سے نکالے. 35 سال میں پہلی بار ایسا پہلی بار ایسا دیکھنا. اور بہنیں, یتیم ٹرسٹ, جتنے بھی فلاح بہبودی کے ٹرسٹ ہیں وہ بھی نکلے, عورتیں بھی نکلی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اور سب سے بڑی بات, سب سے بڑی چینج جو دکھی ہے, ہر مسجد کے باہر جو ہے اس چیز کو نکارا گیا. ہر مولانا, ہر اسلامک کلرک جو ہے, جتنے بھی اسلام سے لوگ جڑے ہیں, جو بھی باقاعدہ طور پر ایسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں اس چیز سے دور تھے, آج وہ بھی سڑکوں پہ. کیونکہ آج کشمیری نہیں چاہتا کہ خون ہو, آج کشمیری نہیں چاہتا کہ کہیں نہ کہیں اس طریقے کے حالات. میڈیا والے غلط چیزیں پروموٹ کرتے ہیں, پروپیگنڈا, جس کا اثر پھر باہر کی ریاستوں میں غلط دیکھنے کو ملتا ہے. وہ یہاں سے کچھ اور چیزیں لے کے جاتے ہیں, ان چیزوں کو اپلوڈ کرتے ہیں, بعد میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا مصیبت, ٹریڈر کو اس کی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں باہر سے آئے ہوئے نیوز چینلز والے, جو یہاں پہ ایک اپنا نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں, غلط طریقے کی چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, غلط چیزوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور باہر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہراس کروانے کی کوشش. اتہاسک جگہ گھنٹہ گھر ہو یا پھر جامع مسجد ہو, آج دونوں جگہوں پر نکارا جا رہا ہے. اور جو بھی ایسے میڈیا ہیں جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, جو کشمیریوں کے خلاف ایک جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کو جواب ملا ہے. آج کشمیریوں نے گودی میڈیا کے نعرے اتہاسک جگہ گھنٹہ گھر کے پاس دیے, کیونکہ دکھ ہوتا ہے. عامر بھائی دکھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کشمیری اس کی مذمت کرتا ہے, ہر ایک کشمیری اس اٹیک کے خلاف ہے. اس کے باوجود بھی لوکل جو باہر کے نیشنل چینلز ہیں, گودی میڈیا, کچھ ایسے ہیں, کچھ سب کا نہیں کہیں گے, کچھ ایسے ہیں جو اس طریقے سے پورٹرے کریں کہ کشمیری جناب اس چیز میں ملوث ہے, کشمیری جناب اس چیز کو سپورٹ کرا, مگر یہ کشمیری اس چیز کو سپورٹ نہیں کرا. آج جامع مسجد میں مہمان نوازی پورے ملک میں مانی جاتی ہے, مشہور ہے, اور کشمیر تو ہمیشہ مہمان نوازی کے لیے مانا جاتا ہے. بالکل, کشمیر کی کشمیریت کا ثبوت ہر جگہ ملتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سونمرگ میں جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ پھنسے تھے, اس کے بعد گھروں کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے دروازے کھول دیے تھے کشمیریوں نے, کیونکہ اس وقت انہوں نے مذہب نہیں دیکھا, یہ نہیں دیکھا یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے. اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں نے, خاص کر کشمیر کے لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جناب یہ ہندو ہے کس طریقے سے مسجد میں جائے گا. اور تمام مسجد میں جو ہے مسجدوں کے دروازے کھول دیے, کھانا پینا فری. آج بھی یہاں پہ ہوٹلیئر جتنے بھی ہیں, جتنے بھی لوکلز دکانیں ہیں, جتنے بھی
ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त कहीं ना कहीं टूरिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने सब कुछ फ्री रखा है, इवन कि गाड़ियां तक भी मुफ्त में ऐलान कर दी कि जिसको गाड़ी ज़रूरत हो, पैसे ज़रूरत हो, खर्चा ज़रूरत हो, कुछ भी ज़रूरत हो, कश्मीरी बोलता है कि जनाब फ्री में ले जाओ। क्यों? क्योंकि कश्मीरी ने ये दिखाया, कश्मीर ने यहाँ पर ये नहीं सोचा कि हमारा नुकसान होगा। कश्मीरियत आज इस किलिंग्स को नकारता है। कश्मीरी लोग ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त इंसानियत के नाते जो भी बन सकता है वो कर पड़ेंगे, और ऐसे हालात को हमेशा कश्मीरी नकारता है। और इस तरीके से बड़ी चेंज जो देख रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। हम सब लोग इस अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। मंजूर भाई, आप भी हैं, आप यहाँ लोकल मीडिया में काम करते हैं, गली गली कोने कोने में हर एक से मुलाकात करते हैं, क्या कहते हैं यहाँ के लोकल्स? बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप यहाँ आए और हमें मौका दिया बोलने का। जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया है, हर एक कश्मीरी रो रहा है, हर एक कश्मीरी का दिल रंजीदा है, गम में मुब्तला है, क्योंकि हमने कल देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर में शटडाउन की कॉल रही। यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स हो, यहाँ के मकामी लोग हो, यहाँ का हर एक बाशिंदा इस गम में मुब्तला है और इस गम को दिल से मजम्मत करता है। यहाँ के मौलानाज हो, तमाम लोगों ने हड़ताल कर दी, अपनी दुकानें बंद कर दी। जिस तरह जावेद भाई ने कहा कि काले झंडे लेकर घंटाघर के सामने आए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि कुछ गैर अनासिर कुछ एक चीज को आम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक गलत नैरेटिव जम्मू कश्मीर का आम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर ने हमेशा अपनी मेहमान नवाजी, जिंदा दिली, भाईचारे और मेहमान नवाजी की एक आला मयार का सबूत दिया है, और वो सबूत हमेशा जम्मू कश्मीर ने मुस्तहकम रखा है। कहीं ना कहीं उस मेहमान नवाजी, भाईचारे, उस जिंदा दिली, उस मेहमान नवाजी पर उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर मैं वाजिया कहूंगा कि जिस तरीके से कल गोदी मीडिया ने कुछ पैगामात फैलाए और उस गोदी मीडिया का जवाब यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया भी कि आप गलत नैरेटिव को आम मत करें, हम रंजीदा हैं, हम गमजदा हैं, ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए था, हम कतई तौर दिल से इसको मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस चीज को आम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, इस अटैक की बात करते हैं, यहाँ पर मुसलमानों ने भी अपनी जान गंवा दी है। एक यहाँ के मकामी नौजवान है जिसने उस मिलिटेंट की गन छीनने की कोशिश की। आप बेगुनाह को मत मारिए, इसने कौन सा खता किया, इसको मत मारिए, उसको भी कम से कम याद कीजिएगा, उसकी बहादुरी को भी कम से कम देखिएगा कि इस तरीके से उस नौजवान को कम से कम याद कीजिए जिसने खून में लथपथ एक नौजवान को, एक सैयाह को अपने कंधे पर लाकर उस जंगल से मार्केट पहुंचाया, हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। वो तो यहाँ कश्मीर की उस मेहमान नवाजी, उस बहादुरी को बयां करता है। बहुत बढ़िया और बहुत सही अल्फाजों पे इन्होंने अपनी बात को रखा है। हम इस वक्त वादी कश्मीर में हैं और आप देख सकते हैं ये कदीमी जो यहाँ की हिस्टोरिक जामिया मस्जिद है। आज यहाँ पे जुमा की नमाज जो है वो मीर वाइज उमर फारूक जी ने जो है वो अदा करवाई, और नमाज अदा करने के तुरंत बाद ही गुफ्तगू करने की कोशिश भी आम शहरियों से हमने किया। यहाँ पे सब लोग जो हैं वो पहलगाम टेरर अटैक को लेकर दो टोक अल्फाजों में, कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हैं, और सारा कश्मीर इस समय जो है वो पहलगाम टेरर अटैक के सदमे में है, इस गम में है, इस तकलीफ़ में है। और जनाब जो मीर वाइज साहब हैं उन्होंने भी आज जो है वो बड़े कड़े अल्फाजों में इसकी निंदा किया, बड़े कड़े अल्फाजों में जो है वो इसे कंडेम किया है, इसकी मजम्मत की है, और कहा है कि आइंदा कश्मीर के अंदर इस तरीके के वाक़यात कभी भी पेश नहीं आने चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।